بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اسلام کی پہلی عظیم جنگ بدر کے بارے میں بات کریں گے، اور صرف یہ نہیں کہ جنگ میں کیا ہوا، بلکہ یہ جنگ بدر پیش کیوں آئی، وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ایک چھوٹی سی مظلوم جماعت کو میدان جنگ میں کھڑا کر دیا۔ یہ کہانی ہے صبر، ظلم، ہجرت اور اللہ پر کامل یقین کی۔ اسلام کے آغاز کے ساتھ ہی مکہ کے کفار نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، کمزور مسلمانوں کو مارا گیا، غلاموں کو تپتی ریت میں لٹایا گیا، مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، شب ابی طالب میں قید رکھا گیا۔ یہ سب اس لیے کہ مسلمان صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ جب ظلم بڑھنے لگا تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، لیکن مسلمانوں کے گھر، کاروبار اور زمینیں، مال اور دولت سب کچھ مکہ میں رہ گئے، جسے کفار نے چھین لیا۔ ہجرت کے بعد بھی قریش آرام سے نہ بیٹھے، مدینہ پر حملے کی دھمکیاں، دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا اور یہودی قبائل سے سازش ہے۔ قریش کا مقصد صاف تھا، اسلام کو مٹا دینا۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، یہ قافلہ شام سے واپس مکہ آ رہا تھا۔ اس میں مسلمانوں کا لوٹا ہوا مال بھی شامل تھا۔ مسلمانوں نے سوچا یہ ہمارا مال ہے، یہ ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبردستی کسی کو نہیں بلایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دے تو ہم کود جائیں گے۔ یہ بات بہت اہم ہے، مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، نہ مکمل اسلحہ تھا اور نہ گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، 2 گھوڑے اور چند تلواریں۔ جب ابو سفیان کو مسلمانوں کی خبر ملی تو اس نے مکہ پیغام پہنچایا، تو ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا، گھوڑے، اونٹ، اسلحہ اور غرور۔ ابو جہل نے کہا ہم میدان جنگ میں اپنی طاقت دکھائیں گے۔ بدر ایک اہم تجارتی مقام ہے، پانی کے کنویں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین حکمت عملی سے کنووں پر قبضہ کیا۔ یہ جنگ حکمت کا عظیم نمونہ تھا۔ جنگ سے ایک رات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے، آنسو بہتے رہے۔ دعا کے الفاظ مفہوم: اے اللہ اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو تیرا دین باقی نہیں رہے گا۔ جنگ کا آغاز مقابلے سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کفار کے بڑے سرداروں کو شکست دی۔ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائے، اس میں شیطان کا کیا رول تھا اور شیطان نے کیا کیا۔ شیطان شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف تھا۔ ابو جہل اور سراقہ بن مالک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی تھی، تو جب ابو جہل جنگ میں آ رہا تھا تو ابو جہل نے کہا ہم تو جنگ میں جا رہے، سراقہ بن مالک ہمارے قبیل پر حملہ نہ کر دے، قبیل میں تو صرف عورتیں اور بچے ہیں۔ تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور ابو جہل کے ساتھ دوستی کی اور کہا اس کو کہ آج ہم مسلمانوں کو مٹا کر رہیں گے، اور ابو جہل کے فوج کو حوصلہ افزائی دیتا رہا۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اسی وقت جب شیطان نے فرشتوں کو دیکھا تو شیطان دم دبا کر بھاگ گیا۔ ایک شخص نے شیطان سے پوچھا کہ اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو شیطان نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ مسلمانوں کے دل مضبوط کیے۔ یہ جنگ تلوار سے کم اور ایمان سے زیادہ لڑی گئی۔ قریش کے بڑے سردار مارے گئے، کفار کو ذلت آمیز شکست اور مسلمان فاتح ہو گئے۔ یہ دن کہلایا یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تعداد کامیابی کی ضمانت نہیں، نیت صاف ہو تو کمزور بھی طاقتور بن جاتی ہے۔ مشورہ اور قیادت کی اہمیت، ایمان سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دوستو جنگ بدر ہمیں سکھاتی ہے اگر اللہ ساتھ ہو تو 313 بھی 1000 پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کرے، سبسکرائب کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ جزاک اللہ۔